بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ذلی قائدین کی طرف سے آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً ہمارا ایک ہی پوائنٹ پہ ڈسکشن ہوگی اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ دو دن سے حسن آباد نالے میں جس قدرتی آفت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی تباہی کے چرچے ہیں اور ان کی باتیں ہو رہی ہے، تو ہم سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ قدرتی آفت ضرور ہے لیکن اس کو انسانی آفت میں تبدیل کیا گیا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون ہنزا حسن آباد کے اندر ہونے والے اتنی بے ہنگم تباہی پر اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بے گھر افراد اور دیگر متاثرین کے دکھ درد میں بھرپور ان کے ساتھ شامل ہیں۔ آج ہماری پارٹی کی تمام قیادت نے حسن آباد کے دونوں طرف اور بالخصوص جہاں پہ ہمارے زیادہ تباہی ہوئی ہے، ہمارے 3 سے 7 گھر مکمل طور پر ملیامیٹ ہو گئے، زرعی زمین پورا ہمارا علاقہ ہمارے انفراسٹرکچر تباہ ہوا، وہاں ہم نے خود واضح طور پر ہم نے وہاں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اپنے تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کی جانب سے ہنزا کی قوم کو، گلگت بلتستان کی حکومت کو، وفاق کو، تمام ذی شعور انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسانی آفت ہے۔ اس بات کو میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ اس حوالے سے ہم شکر گزار ہیں اپنے صوبائی قائد حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے کہ وہ ہمارے پارٹی کے ریکویسٹ پر بار ریکویسٹ پر کل سے ہی انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ بالخصوص خود بات کرنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے انہوں نے براہ راست رابطہ کیا اور انہی کی ریکویسٹ پر ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے کل ہی اس بات کا نوٹس لیا تھا اور چیئرمین NHA اور گلگت بلتستان ایڈمنسٹریشن کے چیف سیکرٹری اور تمام محکموں کو واضح ہدایت کے ساتھ گلگت بلتستان کی تمام بیوروکریسی کو ہنزا کے اندر ہونے والے ہولناک تباہی کے اثرات کو کم سے کم کرنے، ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے انہوں نے آج ان کو بھیجا تھا اور وہ اسلام آباد سے یہاں پہنچے تھے، جن کا آپ نے گفتگو بھی سنی۔ اس پہ ہٹ کے اور ہم انتہائی مشکور ہیں اپنے صوبائی قائد کے کہ اس نے عوام ہنزا کے اور اسپیشلی حسن آباد کے تکلیف زدہ آفت زدہ لوگوں کے جو درد ہے اس کو وزیر اعظم کے پہنچانے کے بعد آج ہی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے آفیشلی احکامات کے ذریعے گلگت بلتستان میں 4 بنیادی نکات پر جن میں جو متاثرین ہیں، جو امیڈیٹ متاثرین ہیں، جن کے گھر بار اجڑ چکے ہیں، وہ بے سہارا ہیں، ان کی فوراً آبادکاری میں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے فوری احکامات دے چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے NHA GM کے ساتھ آج بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ فی الفور جو رابطہ سڑک ہے جو ہمارے ہنزا کا لائف لائن ہے، جو ایک بین الاقوامی روٹ کو آج وہ بلاک کیا گیا ہے، یعنی پل کے ٹوٹنے کے، اس کو بحال کیا جائے۔ ساتھ میں ہنزا کے سینٹر ہنزا کے بالخصوص اور مرتضی آباد سمیت علی آباد، ڈورکن، حیدرآباد کے جو اریگیشن کا واٹر اس وقت بند ہے، کربلا بنا ہوا ہے، پینے کے بوند بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کیونکہ ان کا واٹر سپلائی اسکیم تباہ ہے، ان کی فوراً بحالی کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے لیے جتنے بھی رقم مختص چاہیے متعلقہ محکموں کو، ان کی فوراً اسٹیمیشن کے لیے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کی ہے تاکہ ان کو بروقت فائنانس کیا جائے۔ تو میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی وہ وزیر اعظم صاحب بڑے دلچسپ ہے، ہمارے یہاں سے 700 اور 250 کلو واٹ کا تذکرہ تھا، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے سمجھا ہوگا کہ ہنزا میں 700 میگا واٹ اور 250 میگا واٹ کے لیے کہا کہ ان کی فوراً بحالی ہے، لیکن وہ 250 کلو واٹ ہے جو 2 پاور، ان کے لیے جتنے ریسورسز وہ بھی۔ یہ تو ہم شکر گزار ہیں اپنے پارٹی جو قائد ہیں گلگت بلتستان کے حافظ حفیظ الرحمان صاحب۔ یہ تو تھی وہ باتیں جو آج ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ کارکنوں اور ہمارے صوبائی قیادت اور وزیر اعظم پاکستان تک کے احکامات۔ یقیناً آج میں کوشش کروں گا مختصراً اپنے تمام چیزوں کا تذکرہ کروں۔ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہش بھی ہے، ہم نے صوبائی قیادت سے لے کر وزیر اعظم پاکستان تک ان ریہیبلیٹیشن یعنی جو بے گھر افراد ہیں ان کی فوراً بحالی کے لیے ہم نے بھی مطالبہ کیا ہے اور بالخصوص گلگت بلتستان، کیونکہ ہم گلگت بلتستان کی حکومت کے تابعداری میں رہتے ہیں، ان کی حکومت ہے، یہاں بزدار 2 بیٹھا ہے، بزدار 3 بیٹھا ہے، اور وہ آج جس طرح حسن آباد میں آ کے بکواس کر رہے تھے، جو میڈیا کے ساتھ کنفرنٹ کر رہے تھے، جو ریاست اور حکومت کے
دلالوں کی حمایت کر رہے تھے، اس کے خلاف بھی ہم ضرور بات کریں گے. البتہ پہلا ڈیمانڈ تو یہ ہے. اس کے بعد حسن آباد کے وہ تمام متاثرین جن کی زمینیں گئی ہیں، کاشتکاری کی زمین، باغات، ان کے تمام زندگی کے اثاثے، ان کی فی الفور معاوضے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں. ساتھ ہی یقیناً اس ڈیزاسٹر نے ایک طبقہ جو امیڈیٹ متاثرین حسن آباد کی کمیونٹی تھی، دوسرا طبقہ ہنزا سینٹر یعنی جس میں علی آباد کی سب سے بڑی ضلعی ہیڈ کوارٹر، اس کے علاوہ ہمارا ڈورکھن، حیدرآباد، ایون دو الدت تک، مرتضی آباد تک ہمارے یہ واٹر چینل ایریگیشن کا آبادی کا ٹائم ہے، اور پینے کے پانی کے لیے ایک قطرہ اس وقت علاقے میں نہیں آ رہا ہے. ان کی فوراً بحالی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے متعلقہ اداروں کو بتایا بھی ہے، اور آپ دوستوں کے ذریعے حکومت کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی فی الفور بحالی کا حکم دیا جائے. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی، شاید یہ خبر آپ تک کم پہنچی ہے یا آپ نے نہیں چلایا ہوگا. کل میٹنگ ہوئی ہمارے بزدار 3 کرنل عبید کے سربراہی میں. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں، یعنی کل سے جس کے 24 گھنٹہ گزر چکا ہے، 48 گھنٹے میں حسن آباد نالے کو سے علی آباد کو، ڈورکن کو، مرتضی آباد سمیت دیگر علاقوں کو پانی کے ایریگیشن اور پینے کا پانی بحال کی. یہ مذاق کر رہے ہیں، اور آج تک بھی ان کا ایک مشین حسن آباد نالے میں روانہ نہیں ہوا ہے. تو 48 گھنٹے کا ہم انتظار کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی آپ صوبائی حکومت کے وزراء اور حکومت کا. اور میں آپ کو بڑی حیرت سے بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا قائد، صوبائی قائد، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، کل انشاءاللہ سہپیر آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، حسن آباد کے متاثرین کے ساتھ بھی ہوں گے. ہمارے ہنزا کے مسائل کے حوالے سے کل وہ حسن آباد تشریف لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہنزا کے ساتھ یقینی محبت کا یہ اظہار ہے، ورنہ دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین آج تک سوشل میڈیا پہ ایک بیان بھی نہیں دیتے. میں آتا ہوں ایشو کی طرف. جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک ریہیبلیٹیشن کا اور ری سیٹلمنٹ کے لیے اس زمین کو، اس واٹر چینل کو، کیونکہ 4 سال سے متواتر سالانہ ہمیں تباہ و برباد کیا جاتا ہے. حسن آباد کو تو ملیامیٹ کر دیا متعلقہ گاؤں کے لوگوں کو. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن اور ریسٹرکچرنگ اور ری سیٹلمنٹ کے لیے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے ان متعلقہ متاثرہ علاقوں میں، جن میں ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے بھی شامل ہو. ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا برج جو تقریباً 1960، 62، 75، 72 کے درمیان جب بھی بنا ہے، اس کے لے کر آج تک اس کی تباہی کا، اس کو گرانے کا ہم سازش سمجھتے ہیں. کیونکہ اس کے ایک لیفٹ بینک پہ ملبہ جمع کر کے پانی کو خصوصی طور پر اس کے پلر سے گزارا گیا ہے، اور اس کو ہم مکمل طور پر ریاستی یا حکومتی سازش سمجھتے ہیں. اور اس کے بنیادی مقصد 2 سال پہلے ہماری پارٹی کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتا ہو گیا کہ NHA نے اس کے حوالے سے الٹرنیٹ برج کا بجٹ منظور کیا تھا، جو اس وقت بھی NHA کے پیسے جمع تھا. تو اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ بننے کے لیے اس کی سازش کے تحت اس کو گرایا گیا. اس کی فوراً ہائی سطح پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور NHA نے کہا کہ میں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو بتا دوں گا کہ وہ اس کی فوراً تحقیقات کا حکم دے. ساتھ ہی یقیناً آپ کو حیرت ہوگی کہ تقریباً 6 کروڑ، جن میں 3 کروڑ روپے BNR ہنزا، جو ایک چور، مافیا، ڈکیت افسران کے لیے، اور وہ ٹھیکیدار، بعض ایسے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں ان کے پاس ریڈا بلچا نہیں ہے، وہ حسن آباد میں ٹھیکیداری کر رہے ہیں. یہ ہمیں ڈبونے والے، یہ کمیشن خور ادارہ کو 3 کروڑ روپے ملے، اور 2 مہینے پہلے ڈیزاسٹر کے دوران انہوں نے ٹینڈر کرایا. 2 مہینے پہلے سر ٹینڈر کرایا، جب حسن آباد کا پانی نکلنے والا تھا، گلگت بلتستان کا نہیں، پاکستان کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹی نے اس کو وارننگ بھی جاری کی تھی. تو میرے بھائی اس کے ساتھ GB ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے 3 کروڑ کا ٹھیکہ کیا 2 مہینے پہلے. بتائیں جو باقی ٹوٹل 6 کروڑ بنتے ہیں جن کو 2 مہینے پہلے کیا، اور ٹوٹل 96 کروڑ ریکارڈ پہ رکھے. 96 کروڑ اس وقت حسن آباد کے نالے، حسن آباد کے پتھر، حسن آباد کا پائپ، حسن آباد کے عوام پہ 96 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے 4 سال میں. ہنزا کی قوم کے میرے بھائیوں، ہم سوتے رہے اور یہ کھاتے رہے. اور وہاں ہوا کیا؟ دیوار بنا. چلو اس کی کوئی پیمائش تو ہوتی ہوگی اور سرکار اس کو دیتا رہا. چینلائزیشن کیا. ہمارا ہی شبیر نام کا ایک انجینئر تھا، اس نے چینلائزیشن کی بھرپور لیول پہ مخالفت کی، کیونکہ نیچرل کورس گلیشیئر کو توڑا نہیں جاتا ہے. یہ نیچرل کورس ہے، وہ اپنا راستہ خود مینٹین کرتا ہے. انہوں نے کرپشن کے لیے آپ کی چینلائزیشن کی، کیونکہ اس کی ناپ توڑ ہو نہیں سکتی، ایکسکویٹر چلا دیا.
اور ہم 96 کروڑ کو پاکستان مسلم لیگ نون تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے، اور ہم یہ ریفر کرتے ہیں نیب اور وفاقی اور صوبائی حکومت کو، اور اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو. اور بڑی حیرت ہوگی آپ کو، کے پی کے بلوچستان سندھ سمیت گلگت بلتستان کے ہر ٹھیکیدار نے، ہر ریاستی افسر نے، ہر سرکاری افسر نے ہاتھ صاف کیا اس حسن آباد نالے پہ. تو اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں جو بھی کالے بھیڑے، وہ انجینئر کی صورت میں ہو، وہ کوئی یونیفارم پہن کے ہو، وہ کوئی سرکار کے افسر بن کے ہو یا ٹھیکیدار بن کے ہو، ان کی سرکوبی، ان کو کٹہرے میں، عوام کے کٹہرے، عدالت کے کٹہرے میں لائے جائیں. یقیناً یہ بھی ایک بنیادی ہمارا مطالبہ ہے. اور یقیناً اس کے بعد ایک اس کا رابطہ سڑک جو بحال ہے، شارع قراقرم تو اتنی جلدی بحال ہوگا نہیں، ہمیں پتہ ہے. اب اس وقت ہنزا میں اس وقت پیٹرول نہیں مل رہا، پورا ہنزا میں پیٹرول نہیں مل رہا، سیاح در بدر، عوام ذلیل و خوار. اور ڈپٹی کمشنر نوٹیفیکیشن کیا کرتا ہے؟ میری اجازت کے بغیر، یہ ڈپٹی کمشنر کا پریس ریلیز ہے ابھی کا، کہتا میری اجازت کے بغیر کوئی بھی 1 لیٹر پیٹرول نہیں لے سکتا. اب ہنزا کے لوگوں سیاح ڈی سی کے بعد لائن لگائیں گے اور ڈیزل لیں گے اور ادھر بھی رشوت دیں گے. اور شرم کرے، یہ ہنزا کی قوم کے ساتھ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ ان کی امداد کرنے کے بجائے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک انتہائی تشویشناک، اور اس بنیاد پر غذائی قلت کا بھی ہمیں خدشہ ہے. کس علاقے میں غذائی قلت بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کے ریٹ کو سرکار، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی بھرپور کارروائی کریں، اپنی رٹ قائم کریں، تاکہ اس علاقے میں پھر اس آڑ میں کوئی مافیا سر اٹھا نہیں سکے. ساتھ میں ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ بجلی، چونکہ حسن آباد کے 2 نالے میں جو آپ نے بجلی گھر بنایا گیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی انجینئرنگ کی نسبت سے وہ اس وقت دریائے سندھ میں بحر عرب میں پہنچ چکا ہوگا. تو یہ آپ نے جو مجبوراً، ہم تو اس کے مخالف ہیں یہ جنریٹر کے، ہم سمجھتے ہیں یہ سفید ہاتھی ہے، لیکن ہنزا کے قوم کو اس وقت بلب جلانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اکتوبر نہیں، فل سیزن تک یہ جو 2 میگا واٹ کے جنریٹر، 3 میگا واٹ کے جنریٹر یا 4 میگا واٹ کے، اس کو فوراً چالو کیا جائے، جب تک کہ ہمارا حسن آباد اور دوسرے علاقوں میں بجلی کی بحالی ممکن نہیں ہوتی. ساتھ میں ایل پی جی کا بھی بڑا ٹینشن پیدا ہو رہا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس پہ بات کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون اس تمام مشکل کی گھڑی میں ہنزا کی قوم کے ساتھ، اور بالخصوص حسن آباد کے قوم متاثرین کے ساتھ، ان ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو آج پورا دن تپتی دھوپ کے نیچے، سایہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوا، ان کے لیے شیلٹر نصیب نہیں ہوا. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ جو جی بی ڈی ایم اے کے لوگ، ان کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیٹا، ہر فرد اپنی ان ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ کل ہمارا صوبائی قائد آئے گا تو ہم وہاں پہ عوامی مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک چیز میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں، جی ایم این ایچ اے اسلام آباد سے سفر کر کے راتوں رات یہاں پہنچ گئے، لیکن عارضی پل کے حوالے سے اس نے جو 1 مہینے بتایا، یہ ہم نے اس کے منہ پہ بھی بتایا، آپ کی موجودگی میں بتایا. ہمیں 1 مہینے کا معنی ہمارا قتل کرنا ہے، ہنزا کے لوگوں کا قتل عام کرنا ہے، یہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کی ترسیل روکنا چاہتے ہیں. نہیں، اس میں پاک آرمی کے پاس ایمرجنسی پل ہوتے ہیں جو جنگ کے دنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ادھر موجود بھی ہے حسن آباد کیمپ میں. آج جنگ کی فٹنگ پر 15 دن کے اندر، اگر انہوں نے شاید 15 دن سے پہلے 10 دن ہمارے ساتھیوں نے کہا، لیکن انہوں نے 1 مہینے کا ہم نے رعایت دی، 10 دن، ورنہ 15 دن کے اندر اگر آپ نے بھاری مشینری کے لیے جس میں پیٹرول پمپ، ٹرک وغیرہ کے لیے راستہ نہیں کھولا، تو پھر این ایچ اے کا جنازہ دھوم سے نکالیں گے، اور ان کے اعلی کار اور جو یہاں کے مشینری ان کے اعلی کار بنے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور طاقت سے ان کو روکیں گے. ایک دفعہ پھر میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے اور آپ صحافیوں کا اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں شکر گزار ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے عوامی وزیر اعظم جناب شہباز شریف کا، کہ ہنزا کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے 24 گھنٹے کے اندر نوٹس لے کر، براہ راست ڈائریکشن دے کر، حافظ الرحمان اور ہمارے پارٹی کے قائدین کی ڈیمانڈ پر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہنزا کی آواز وزیر اعظم صاحب سے نکلی ہے. اس امید کے ساتھ ہم خوش نہیں ہیں، لیکن ہم
اپنی صوبائی قیادت پر یقین رکھتے ہیں اور وہی وزیر اعظم کی داد پر کل آئیں گے. اور آپ کو بھی دعوت ہے اپنے میڈیا کے دوستوں کو, کل حسن آباد میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور یقیناً آپ ہم سے وہ باتیں بھی سنیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو بار دیگر میں نے کوشش تو کی کہ مختصر وقت میں بہت ساری باتیں کروں. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور انشاءاللہ ہم بزدار صاحب کے حکومتی دفاع پر معمور FW اور ڈپٹی کمشنر کا PRO بننے کی بھی سختی سے مذمت کرتے ہیں. ہمیں امید تو نہیں ہے کہ وہ آواز بنیں گے, لیکن اگر انہوں نے ان کی آواز بننے کی کوشش کی تو پھر زبان بھی کھینچا جائے گا. بہت شکریہ.